حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 23 اپریل 2021 10 رمضان المبارک 1442 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، جس سے ہمارے اندر اللہ جل جلالہ اس ماہ مقدس، اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس کے رات اور دن کے اعمال کی برکت سے انسانی زندگی کے اہم ترین اور ضروری امور، ان کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر رمضان المبارک کی برکت سے ایک اہمیت اور طاقت پیدا ہو جائے، اس کو ایک قوت مل جائے، اس کے ظاہر اور باطن دونوں میں ایک طاقت پیدا ہو، اس کی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ ایک طاقتور مسلمان جسمانی وجود کے اعتبار سے بھی اور روحانی وجود کے اعتبار سے بھی ایک طاقتور مسلمان، صحت مند مسلمان دنیا میں بھرپور کردار ادا کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکت سے ایک مہینہ پورا یہ ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ یہ فعال ہو جائے، ان کا جمود ٹوٹ جائے، ان کے اندر جو سکون ہے یہ موت کی علامت، سکون اور جمود موت کی علامت ہے۔ مرا ہوا آدمی نہ اس کا ہاتھ ہلتا ہے، نہ اس کا پاؤں ہلتا ہے، نہ اس کی آنکھ دیکھتی ہے، نہ اس کا دل سوچتا ہے، نہ اس کا دماغ چلتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دنیا میں قومیں اپنے اعضاء اور جوارے کو، اپنے جسم کو، اپنے جسم کی ظاہری قوتوں کو، جسم کی باطنی قوتوں کو وہ کسی کام میں نہ لگائے تو برباد ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، یہ ان کی موت ہے۔ حقیقت میں اللہ جل جلالہ جسمانی حیات اور صحت بھی عطا فرماتے رمضان المبارک کے اعمال کی برکت سے، اور روحانی حیات اور صحت بھی مسلمان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کا علم بھی ترقی کرتا ہے، اس کا ایمان بھی ترقی کرتا ہے، اس کا جسم بھی ترقی کرتا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو وہ ترقی کرتا ہے۔ اس کے اندر سے جو جمود اور زوال ہے اللہ جل جلالہ اس کو نکال دیتے ہیں، اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، نئی حیات ملتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا یہ پورا دور، ایک مہینہ مسلمان دن کو روزہ رکھ کر یہ اپنی روح کو بھی ترقی دیتے، دن میں روزہ رکھ کر یہ اپنے جسم کو بھی ترقی دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو الصوم لی، یہ روزہ تم نے میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اب روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے روزہ کیسا رکھنا ہے۔ اب روزے کے اندر دو چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہیں، ایک اس کے اندر ضروری کمال پیدا کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، اور دوسرا ہم نے روزے کے اندر خوبصورتی پیدا کرنی ہے۔ اب روزے کی تکمیل یہ ضروری ہے کہ روزہ ہمارا کمال والا ہو، روزہ ہمارا مکمل ہو، ناقص نہ ہو، ادھورا نہ ہو۔ اب اللہ کو ایک چیز دینی ہے تو اللہ کو کون سی چیز دیں گے؟ گھٹیا چیز، ناقص چیز، ادھوری چیز، خراب چیز کہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بندے تیری طرف سے یہ عمل میرے پاس آ رہا ہے، الصوم لی، تو روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ اب میرا اور تیرا تعلق ہے روزے کی بنیاد پر۔ تو نے دنیا میں بندہ بن کر اب اپنے آپ کو دکھانا ہے
اب روزے کی وجہ سے انسان اپنی ساری قوتوں کو اللہ کے حکم کے تابع لے آتا ہے۔ اب اس کی ہر قوت یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا میں اس کی جتنی قوتیں ہیں، اب یہ دنیا میں کس کے تابع ہوتی ہیں؟ اب یہ تین قسم کی دنیا میں انسان کے دشمن ہیں جو انسان پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر یہ تین قسم کے بڑے دشمن ہیں جو اس کے اوپر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ اب اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان اور ہر مسلمان ان تین دشمنوں کی طاقت اور قوت سے، ان کی فرما برداری سے نکل جائے۔ پہلا دشمن وہ انسان کا نفس ہے، اس کی نفسانی خواہشات ہیں۔ یہ انسان کو اپنے تابع رکھنا چاہتی ہیں۔ کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، جنسی خواہشات، یہ انسان کی جو خواہشات ہیں، انسان ان کا بندہ بن جائے گا۔ یہ تو بڑی انسان کی توہین ہے کہ انسان گھٹیا چیزوں کے تابع ہو جائے۔ یہ صرف کھانے کی وجہ سے یہ کام کرے، یہ صرف پینے کی وجہ سے یہ کام کرے، یہ جنسی خواہشات کی وجہ سے یہ کام کرے۔ یہ کام تو سارے حیوان کرتے ہیں، یہ سارے درندے کرتے ہیں، اس میں انسان میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے انسان روزہ رکھ کر یہ اپنے آپ کو، یہ اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی سے نکالتا ہے کہ میں اپنے کھانے پینے کی نفس کی خواہش کا غلام نہیں ہوں۔ یہ اپنے نفس کو بتاتا ہے کہ میں تیرا غلام نہیں ہوں، تو میرا غلام بن کے رہے گا، اب تو میرا آرڈر مان کے رہے گا۔ اب بندے کو یہ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد اپنے جسم کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے ارادوں کے اوپر اسے کمانڈ ملتی ہے، اسے کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اسے طاقت حاصل ہوتی ہے روزہ رکھ کر۔ اب اس کا سارا جسم پہلے اس کی خواہشات استعمال کرتی تھی، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا سونا، یہ نفس کے تابع ہے۔ اب یہ نفس بڑا دشمن ہے، یہ انسان کو گھٹیا کاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ اب انسان کی زندگی کا لمبا سفر ہے، انسان نے لمبا سفر طے کرنا ہے زندگی کا۔ یہ معمولی زندگی نہیں ہے انسان کی، دنیا کی زندگی، پھر قبر کی زندگی، پھر میدان محشر کے 50,000 سال کی زندگی، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ یہ کیسے گزرے گی اس کی زندگی؟ آج انسان نے اپنی پوری زندگی کی کامیابی کا شیڈول بنانا ہے۔ صرف آج دنیا کی زندگی کے چند روزہ شیڈول نہیں چلے گا۔ انسان دنیا میں 1 سال 2 سال کے لیے اپنا شیڈول بنا لے کہ میں نے اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے مکان بنانا ہے، میں نے اپنی زندگی کے مکان کامیابی کے لیے کپڑے اکٹھے کرنے ہیں، میں نے غلہ اور اناج اکٹھا کرنا ہے۔ یہ تو جسم کی چند روزہ ضرورت ہے، یہ بھی ضروری ہے، ضرور اکٹھا کرے گا، لیکن کس ارادے سے اکٹھا کرے گا، کس خواہش سے اکٹھا کرے گا؟ اب اگر نفس کے خواہش اور نفس کے ارادے سے کرتا ہے، یہ تو بڑا گھٹیا پن ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اللہ کے ارادے کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے کہ میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں نے اپنی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا اور ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ انسان کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور انسان کی ترقی کیا ہے؟ یہ نفس کی بندگی سے نکلے، یہ اپنے نفس کی غلامی سے نکلے، اس سے پہلے درجے میں آزادی حاصل کرے۔ یہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کا نفس ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور شیطان دوسرا دشمن اس کے مقابلے۔ اب یہ دوسرا دشمن ہے شیطان، یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان میرے تابع ہو کر رہے، اس کی صبح بھی میرے تابع، اس کا اٹھنا بھی میری مرضی کے مطابق، اس کا سونا بھی میری مرضی کے مطابق، اس کا کاروبار بھی میری مرضی کے مطابق، اس کے آپس کے تعلقات بھی میری مرضی کے مطابق ہوں۔ اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے میری رائے کے مطابق کام کرے۔
اب اس کی رائے کے مطابق کیوں کام کرے؟ اب وہ شیطان ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہم سے اپنی رائے منوانا چاہتا ہے، ہم اس کی رائے کیوں مانیں؟ لیکن ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم اس کی رائے مسترد کر لیں، ہمارے اندر ہمت ہو، ہمارے اندر علم ہو، ہمارے اندر تقویٰ ہو کہ ہم شیطان کی رائے کو مسترد کر سکیں۔ تقویٰ کے بغیر انسان شیطان کی رائے مسترد نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ روزے سے تمہارے اندر اپنے نفس کو قابو کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، روزے سے تمہارے اندر دنیا کا شیطانوں کی طاقت کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، وہ اس کی رائے تمہارے اوپر نہیں چل سکے گی۔ اب ایک متقی انسان، تقویٰ والا انسان، ایک علم والا انسان، عقل اور شعور رکھنے والا انسان، وہ شیطان پر حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دن کے عمل سے نفس کو کنٹرول کروایا، اور رات کے عمل سے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن علم بھی ہے اور قرآن ذکر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں کرتا ہے۔ قرآن علم بھی ہے، اولین و آخرین کا علم قرآن میں جمع ہے، سارے علوم قرآن کے اندر جمع ہے، اور قرآن پھر ذکر بھی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ اب یہ قرآن ذکر بھی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ذکر کرنے سے بھی اللہ کے تعلق بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب انہیں اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تعلق، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ زادتہم ایمانا، وہ اللہ کے تعلق میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ اعتماد اور توکل اور بھروسہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ رات کا عمل، تراویح کی نماز بھی ہے اور ذکر بھی ہے اور علم بھی ہے، اللہ جل جلالہ کامل درجے کی تربیت دے رہے ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو رمضان المبارک میں، لیکن ہم کھسک جاتے ہیں۔ اللہ کی تربیت میں آنے سے مسلمان کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم تراویح کی نماز پڑھیں، ہم دن کا روزہ رکھیں۔ اب ہم عذر کرتے ہیں، عذر تلاش کرتے ہیں کہ جس سے ہم بچ جائیں، اس سے بچ کر کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف، گڑھوں کی طرف، تباہی کی طرف، شیطانوں کی تابعداری کی طرف، جہالت کی طرف۔ قرآن نہیں سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ قرآن نماز میں کھڑے ہو کر، باوضو ہو کر، صف میں کھڑے ہو کر، مسجد میں کھڑے ہو کر، ایک اجتماعی شکل میں اگر ہم یہاں سے نکل گئے ہم کہاں پہنچ گئے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا شیطان کا سب سے بڑا وار انسان پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان تنہا ہوتا ہے تو پھر اس کا شیطان دوست ہوتا ہے۔ اب یہ تنہا ہے، یہ تنہائی جو ہے اس میں ہم نے طاقت پیدا کر دی اپنی تنہائی میں۔ انسان تنہائی کی زندگی بھی بسر کرتا ہے، رات کا وقت اس کی تنہائی کا ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رات کا وقت اب تو نے میرے لیے نکالا ہے، رمضان المبارک میں 1 مہینہ کم از کم۔ اب رات کا وقت اللہ کو دیا، رات کا اول حصہ بھی اور رات کا آخر حصہ بھی۔ اب اس میں علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور دل کے کانوں سے مطالعہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر بن کر قرآن اس کے دل کے اندر کی ساری قوتوں کو دوبارہ ریپیئر کر دیتا ہے۔ اب قرآن جب اندر داخل ہوگا اس کی تاثیر اندر آئے گی، اس کی روحانیت مکمل ہوگی۔ اس لیے روزہ مکمل شکل میں اللہ کے سامنے ہم پیش کریں۔ اب روزہ مکمل شکل میں کیسے آئے گا؟ ایک تو دن کا عمل ہے، نفس کی قوتوں کو کنٹرول کر لیا۔ ہم اپنے نفس کا بندہ نہیں ہے، ہم اللہ کا بندہ بن کر جینا چاہتے ہیں۔ نفس کا بندہ وہ ہے
جو دنیا میں صرف کھانے پینے کی فکر میں لگا ہوا ہے. کھانا پینا ضرورت ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. ضرورت کے لیے کھائیں، ضرورت کے لیے پئیں، ضرورت کے لیے آرام کریں، ضرورت کے لیے آپ اپنی جنسی خواہش پوری کریں. اگر ضرورت سے زیادہ یہ کام کریں گے تو پھر بیماریاں پیدا ہوں گی، پھر انسان تباہی کی طرف جائے گا. اس لیے اللہ جل جلالہ روزہ رکھوا کر انسانوں کو تربیت دے کر دنیا میں خلافت کے منصب کا اہل بناتے ہیں. خلیفہ وہ ہوگا، اللہ کا نائب اور جانشین وہ ہوگا، دنیا کی قوموں کا امام اور رہنما وہ ہوگا جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لے. یہ نفس ایک قوت ہے، اس قوت کو لگام ڈالنی بہت ضروری ہے. اس لیے امام الائمہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے خوب تعبیر کی ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. انسان کے اندر دو قسم کی قوتیں اور طاقتیں ہیں. ایک حیوانی قوت ہے، بہیمی قوت ہے، یہ بھی ضروری ہے. دنیا میں انسان اس کے بغیر نہیں چل سکتا. دنیا میں اسے کھانا پینا اللہ نے اس کے ساتھ لگایا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کہتے ہیں کھانا پینا مکمل ختم، نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹائم ٹیبل تبدیل کرو، شیڈول تبدیل کرو اپنے کھانے پینے کا. جی ہر وقت جانوروں کی طرح کھاتے ہو، اس سے نکلو. ٹائم پر کھاؤ، ٹائم پر کھاؤ گے صحت حاصل ہوگی. ہر وقت کھاؤ گے بیمار بن جاؤ گے. اسی لیے ہمارے اطباء کہتے ہیں، ہمارے حکماء کہتے ہیں کہ انسانی جسم 6 گھنٹے ایک چیز کو جب یہ اپنے اندر داخل کرتا ہے، یہ اس کو ہضم کا پروسیس ہوتا ہے. 6 گھنٹے سے پہلے اگر یہ کوئی چیز کھائے گا بھی بیمار ہو جائے گا. اب 6 گھنٹے جو اس کے ہضم کا ٹائم ہے، جو کھانا کھایا ہے اور جو اندر پچھلی فالتو اور فضول چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے، ہر ایک کا واٹس ایپ جو ہے جی بہت ساری چیزیں بھرتی رہتی ہے اس کے اندر. یہاں تک کہ واٹس ایپ کی وجہ سے موبائل ہی ہینگ ہو جاتا ہے، اتنی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. اب صفائی کرنی پڑتی ہے. اب 6 گھنٹے تو اس کے جو صبح کا کھایا اس کے ہضم کا ہے، اور اگلے 6 گھنٹے جو پہلے ایسے چیزیں اندر گند گلا پڑا ہوا ہے، آلودگی پڑی ہے، اس کی صفائی کا ہے. اب جسم اندر سے، اب باہر سے آپ نہیں بھیجیں گے تو جسم اندر والا کام کرے گا. اب ہم ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، جسم کے کام میں مداخلت کرتے ہیں. یہ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ یہ مداخلت ہے. ہر آدمی یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اپنی زندگی میں بھی مداخلت کرتا ہے، بے وقت مداخلت کرتا ہے. وقت کے ساتھ اس کا کام ہوگا تو یہ کام زندگی کا اچھا ہوگا، اور اگر بے وقت کام کرے گا تو یہ کام گڑبڑ ہو جائے گا. ایک کسان وقت پر بیج ڈالتا ہے، وقت پر پانی ڈالتا ہے، وقت پر کھاد ڈالتا ہے، وقت پر پھر اس کی گوڈی کرتا ہے، وقت پر پھر اس کو کاٹتا ہے، وقت پر پھر اس کی تھریشنگ کرتا ہے. اب ہر چیز کا ایک وقت ہے. لیکن انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ کہتا ہے کوئی وقت نہیں، ہر وقت کھاؤ، ہر وقت پیو، ہر وقت لگے رہو. یہ تو کوئی کام نہ ہوا. انسان، اللہ نے کہتے ہیں انسان بن کر رہے. تو رمضان کا مہینہ ہمیں انسان بناتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں مسلمان بناتا ہے، رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا بندہ بناتا ہے. رمضان کا مہینہ ایک بہترین انسان بناتا ہے جس کی بنیاد پر انسان کی ساری قوتیں ترقی کرتی ہیں. تو اب اس کے اندر بہیمی قوت ہے، حیوانی قوت ہے، اب یہ طاقت ہے. اور طاقت، اگر انسان کے پاس طاقت اور قوت ہو لیکن اس کا کنٹرول نہ ہو، اگر کنٹرول ہو کسی اور کے پاس ہو، بٹن ہے کسی اور کے پاس ہے، اس کا مطلب ہمارا تو کوئی کنٹرول نہیں، جیسا ہمارا کنٹرول دوسروں کا. اس لیے حقیقت میں اللہ جل جلالہ انسان کی فطرت کو کمانڈ دینا چاہتے ہیں. انسان اپنی عقل اور فطرت کی بنیاد پر اپنی کنٹرول اور کمانڈ اپنے پاس رکھے اور پھر اللہ کا بندہ بن کر رہے، اس پوری کائنات کی نظام کا حصہ بن کر رہے. اب کائنات کا نظام اللہ کے حکم پر چلتا ہے. سورج کس کے حکم پر نکلتا ہے؟ چاند کس کے حکم پر نکلتا ہے؟ ہوائیں کس کے حکم پر اپنا کام کرتی ہیں؟ کائنات کا پورا نظام وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اور درمیان میں انسان
اس کائنات کا حصہ بن کر اپنے نفس کے تابع، شیطان کے تابع، اور تیسرا دشمن بگڑے ہوئے انسان، تیسرا دشمن بگڑے ہوئے انسان ہے، یہود، نصارہ، جاہل مشرکین، باطل قوتیں، یہ بگڑے ہوئے انسان ہیں، یہ بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اس لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مواعظ میں ان چیزوں کو کھول کر بیان فرمایا ہے کہ انسان اپنی ان تینوں دشمنوں پر کیسے کمانڈ حاصل کرے گا۔ دین نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ان تینوں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی حکمت عملی سے دین دیتا ہے۔ نفس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، بگڑے ہوئے انسانوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اب بگڑے ہوئے انسان جب اپنی پالیسیاں لے کر آئیں گے، آپ کس علم کی بنیاد پر، کس عقل کی بنیاد پر، کس تدبر اور حکمت کی بنیاد پر آپ ان دشمنوں کی پالیسیوں کا توڑ کریں گے؟ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو مسلمان اول سے لے کر آخر تک پورے اہتمام کے ساتھ اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق، اللہ کے رسول کی جماعت کی مرضی کے مطابق اگر یہ ایک مہینہ گزار لے تو دیکھو دنیا میں یہ کتنا عظیم انسان بنے گا، اس پر کتنا اعتماد پیدا ہوگا۔ اب جب نفس آپ کے تابع ہوگا تو آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا کہ آپ اپنے نفس کے تابع نہیں، آپ نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اپنے تابع رکھا ہوا ہے، یہ تو اعتماد ہے۔ اسی لیے دنیا میں جب انسان کسی بڑی طاقت اور بڑے علم کے تابع ہو کر کام کرتا ہے اس کی حیثیت بن جاتی ہے۔ اب یہ بڑے علم کے تابع ہو کر کام کرتا ہے، یہ ڈاکٹر بن گیا، یہ حکیم بن گیا، یہ فلسفی بن گیا، یہ معلم بن گیا۔ اب جب انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے کام کرتا ہے تو یہ دنیا کی ہر چیز کا یہ کنٹرول اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ بھی اپنا کنٹرول اس کے تابع دے دیتے۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے کسی نے بتایا ان کے پاس اسم اعظم ہے، اسم اعظم پڑھو تو بڑی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ فلاں آدمی کے پاس اسم اعظم ہے، تم اگر اسم اعظم سیکھ لو تو تمہارے اندر بھی بڑی طاقت آئے گی اور تم جو چاہو گے کر سکو گے۔ تو اب وہ گئے ان کے پاس، عرصہ گزارا اور عرصہ گزار کر وہاں کہنے لگے میں تو آپ کے پاس آیا ہوں اسم اعظم سیکھنے کے لیے کہ اللہ کا بڑا نام مجھے آ جائے جس سے میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے۔ اب میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو، جو ارادہ کروں اللہ وہ میرا ارادہ پورا کر دے۔ اب وہ کافی عرصہ رہا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ فلاں شہر سے باہر نکل جاؤ، جنگل سے آنے والے راستے کا مطالعہ کرنا، مشاہدہ کرنا، اور جو کچھ واقعہ رونما ہو تو وہ مجھے تم نے آ کر بتانا۔ اب وہ جنگل کی طرف راستہ جو آ رہا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھا کہ ایک آدمی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہا ہے، اب دوسرا ایک باہر وہ جنگل سے لکڑیاں سر پہ رکھ کے لا رہا ہے۔ اب راستے میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے اس سے لکڑیاں چھین لی اور اس کی پٹائی کی، اور پٹائی کر کے زبردستی اس کو لے گیا اور لکڑیاں اپنے گھر میں اٹھوا کے چھٹے مار کے اس کو باہر نکال دیا۔ اب یہ واپس آیا اور آ کر اپنے شیخ کو، اپنے استاذ کو، اپنے معلم کو واقعہ بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ اس نے تو بڑا ظلم کیا، بوڑھا آدمی لکڑیاں اٹھا کے لا رہا اور اس نے زبردستی لکڑیاں بھی چھین لی اور الٹا اس کو سزا بھی دی، اور پھر اس نے اس سے اپنے کام کاج بھی کروائے۔ فرمایا پھر اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ تو کہنے لگا میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں تو اس کا تیجا پانچا کر دیتا، ایسی بد دعا کرتا، ایسا عذاب اس پر نازل کرتا کہ اس کی نسلوں کو پتہ چل جاتا۔ اس نے کہا تو اسم اعظم نہیں سیکھ سکتا۔ نے کہا کیوں؟ فرمایا میں نے اسم اعظم اسی بوڑھے سے سیکھا ہے جو مار کھا رہا تھا، جو جنگل سے لکڑیاں لا رہا تھا۔ دیکھو اس نے اپنے نفس کو کتنا کنٹرول کیا ہوا ہے، ساری طاقتیں موجود ہیں لیکن چھوٹوں کے خلاف طاقت نہیں استعمال کرتا، کمزور کے خلاف طاقت نہیں استعمال کرتا۔ اب یہ طاقت کا استعمال کہاں کرے گا؟
یہ سوچ لے انسان کہ اللہ نے انسان کو ساری طاقتیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس کا استعمال کیسے کرے گا؟ نہ اس کے طاقتوں کا پتہ ہے، نہ اپنی طاقتوں کے استعمال کا پتہ ہے، تو دنیا میں یہ تو تباہی پھیلائے گا، یہ جدھر جائے گا تباہی پھیلائے گا۔ آج یہی حال ہمارا ہے، جدھر جاتے ہیں بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں گاہک کو نقصان پہنچاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں ہر ایک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اختیارات پہ پہنچتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، پوری قوم کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اسی طرح پیسہ آ گیا، تاجر بن گیا، پورے علاقے کی چیزیں خرید کر سارا سٹاک کر کے پوری مارکیٹ میں مہنگائی پیدا کر کے پوری قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بگڑے ہوئے لوگ، نفس کے مبتلا لوگ، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا، دنیا کے بگڑے ہوئے انسان ان کے رہنما بن گئے۔ آج یہ اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، قوم کو بھی تباہ کر رہے ہیں، نسلوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر اپنی نسلوں کو سکھانے کے لیے کیا طاقت ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جائے۔ نفس آرام چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی باہر سے آئے اور آ کر نماز ہو گئی، جماعت کی نماز چلی گئی۔ اب وہ آئے تھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، جماعت کی نماز چلی گئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا میں یہ تصدق علی ھذا، اس پر کون صدقہ کرے گا؟ ابھی صحابہ کرام سوچ ہی رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میں تیار ہوں۔ فرمایا جاؤ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ اس کی نماز ہو جائے گی۔ آج ہمیں اکیلی نماز پڑھنے کا شوق ہے، اور رمضان المبارک میں ہماری مسجد میں ہم دیکھتے ہیں زور کے بعد جماعت ہو جاتی ہے اور عصر تک لوگ آتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بھئی رمضان میں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، رمضان میں بھی عادت نہیں بنائی تو کب بنائیں گے؟ رمضان میں بھی ہم نے ذکر کی عادت نہیں بنائی تو کب بنائیں گے؟ کب اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے؟ رمضان میں بھی درود پڑھنے کی عادت نہیں بنائی تو کب بنائیں گے؟ رمضان میں بھی صدقہ خیرات کرنے کی عادت نہیں بنائی تو کب بنائیں گے؟ رمضان میں بھی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے تراویح کی نماز میں پورا قرآن ایک دفعہ سننے کی اپنی عادت نہیں بنائی تو کب بنائیں گے؟ کون سا وقت آئے گا ہمارے لیے؟ کون سا آسمان ٹوٹے گا تب مسلمان کھڑا ہوگا؟ کون سی زمین پھٹے گی تو پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تربیت کے لیے پیش کریں گے؟ ابھی وقت نہیں آیا۔ جب آسمان پھٹے گا، جب زمین پھٹے گی، جب سورج چاند پھٹے گا، جب دنیا کے دشمن تمہارے نسلوں کو تباہ و برباد کریں گے، کب وقت آئے گا ہم اللہ کا بندہ بنیں گے، نفس کی بندگی سے نکلیں گے، شیطانوں کی بندگی سے نکلیں گے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، ہم اپنی اجتماعی تربیت کے لیے کوئی انتظام نہیں رکھتے۔ باپ بیٹے کو نہیں کہتا، بیٹا باپ کو لے کر نہیں آتا، ہم اپنے بچوں کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ کون سی تربیت دلوا رہے ہیں؟ یہ کل کون سا مستقبل تعمیر کریں گے؟ کون سا ملک بنائیں گے؟ کس قوم کی رہنمائی کریں گے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، شیطانوں پر حاوی ہو جاؤ، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے بہترین انسان بن جاؤ، نفع دینے والے انسان بن جاؤ، تربیت دینے والے انسان بن جاؤ، تقوی کی بنیاد پر ذکر کرنے والے مسلمان بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ہر حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزے کی اصل غرض کیا ہے؟ کہ تمہیں ہر برائی کے خلاف، ہر حرام کے خلاف تمہیں طاقت حاصل ہو جائے، تم اپنی بہیمیت کو، اپنی حیوانیت کو کنٹرول کر کے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کر لو۔ آج ہر حرام ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہم نے حرام کے مقابلے میں کیا طاقت پیدا کی ہے؟ رمضان آ کر کیا پیغام دیتا ہے؟ رمضان کے روزے کیا پیغام دیتے ہیں؟ مسلمانوں کے معاشرے میں سود کا نظام ہوگا، مسلمانوں کے معاشرے میں مہنگائی ہوگی، مسلمانوں کے معاشرے میں یتیم کا مال غیر محفوظ ہوگا، مسلمانوں کے معاشرے میں ایک عزت غیر محفوظ ہوگی۔ یہ درندے پھر رہے ہیں، یہ انسان پھر رہے ہیں، یہ انسان پھر رہے ہیں معاشرے کے اندر، یہ مسلمان پھر رہے ہیں جن سے دوسروں کے وجود کو خطرہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا، اس کی زبان بھی کنٹرول میں ہوگی، اس کا ہاتھ بھی کنٹرول میں ہوگا، اس کی آنکھ بھی کنٹرول میں ہوگی۔ اسی کو تو حضور نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے کہ جہنم کے ہر کام سے اس کو بچائے گا۔
یہ جہنم کی طرف جانے والے ہر عمل سے روزہ اسے بچائے گا. روزہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرے گا، عمل کی قوت پیدا کرے گا، شیطانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی قوت پیدا کر دے گا. یہی تو وہ روزہ ہوگا کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے الصوم لی، یہ بندے کا روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہ، میں خود اس کی جزا اور بدلہ دوں گا. اب وہ کون سا روزہ ہوگا جس کو اللہ جزا دے گا، جس کا اللہ بدلہ دے گا. ایسا روزہ رکھیں، ایسا رمضان گزاریں. ایک رمضان تو زندگی میں ایسا گزار لیں، ہر آدمی ایک رمضان کو ایسا گزار لے کہ نہیں 24 گھنٹے صرف ضروری کام وہ کروں گا اور باقی سارا وقت میں اپنے آپ کو نیکی اور خیر کے کام میں لگاؤں گا. اگر ہم یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ دیکھو کتنا بڑا عظیم دور ہمارا پیدا ہو سکتا ہے. آج بھی مسلمان کھڑا ہو جائے، ابھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب کھڑا نہیں ہوگا تو دوسرے اس کے اوپر سے گزریں گے. اسی لیے کہتے ہیں جو کھڑا ہوتا ہے وہی مقابلہ کرتا ہے، اور جو لیٹ گیا، جو گر گیا تو اس کے اوپر سے جو لوگ گزریں گے رول کر جائیں گے. آج ہمیں دنیا رول کر جا رہی ہے کیونکہ ہم کھڑے نہیں ہیں. کھڑا انسان اعمال سے ہوتا ہے، کھڑا انسان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کھڑا یہ رمضان المبارک ہمیں کھڑا کرنے کے لیے آئے. ہم پھر جا کر چارپائی پر لیٹ جاتے، پھر جا کر سو جاتے، پھر جا کر موبائل پہ بیٹھ جاتے. یہ کس کو کام، کس کے لیے ٹائم خرچ کر رہے ہیں؟ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا رمضان کی راتیں، رمضان کے اوقات تم نے کہاں صرف کیے تھے؟ زندگی کا الگ جواب دینا پڑے گا، جوانی کا الگ جواب دینا پڑے گا. رمضان المبارک کے اوقات کو دیکھو، ایک آدمی زنا کرتا ہے اور ایک آدمی جا کر حرم میں زنا کرتا ہے. اب زنا بھی جرم ہے، لیکن حرم میں زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اسی طرح گناہ کرنا جرم ہے، لیکن رمضان میں گناہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اب اللہ کی رحمتیں اتنی متوجہ ہیں، اس وقت بھی ہم غافل ہیں، اس وقت بھی ہم غفلت والے اعمال کر رہے ہیں، تو کب ہمیں بیداری ہوگی؟ موت تو آنے والی چیز ہے جو سارے مزے کرکرے کرے گی. آج ہم مزہ لینا چاہتے ہیں، موبائل کا مزہ ہے، کھانے کا مزہ ہے، چیزوں کا مزہ ہے. حضور نے فرمایا اکثروا ذکر حاذل اللذات، لذتوں کی توڑنے والوں کو یاد کرو. جب ساری لذتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، ایک موت کی کڑواہٹ تمہاری دنیا کی ساری لذتیں توڑ کے رکھ دے گی. یہ دنیا چھوڑ کے تم نے جانا ہے. 60 سال تک جیو گے، 70 سال جیو گے، اتنا تو جی چکے ہیں. اب پھر کہاں جی رہے ہو؟ یہ تو دیکھ لو کہاں جی رہے ہو. اللہ ہمیں جینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان اور روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سیرت اور اسوے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش مسلمان میں وہ دل پیدا ہو جائے، اس کو آرام آنا ختم ہو جائے. رمضان کی آمد سے اللہ کی رحمتوں کا منتظر ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر یہ دنیا میں قیمتی انسان اور مسلمان بن جائے. اللہ اسی رمضان کو ہمارے لیے ایسا بنانے کے لیے توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ.